نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے اسپیشل کورس میں آج ہم رمضان کا سب سے بڑا عمل آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ گفتگو آخر تک سماعت کیجیے گا۔ آپ نے ابھی تک روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل، رمضان کے خاص وظائف اور مسائل پر جو ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے اور آپ زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرتے رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں شیئر کیجئے۔ آپ کا کوئی سوال ذاتی ہو یا پھر کسی وظیفے سے متعلق ہو، ہمیں ای میل کیجئے یا پھر کمنٹ کیجئے۔ استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا پھر آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو، حروف کی تصحیح، الفاظ کی درستگی کرنا چاہتے ہوں تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہمارا اعلیٰ تعلیم یافتہ میل فیمیل تجربہ کار سٹاف دن رات قرآن کریم کی عظیم خدمت کے لیے مصروف عمل ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہمیں ہماری اسکائپ پر کانٹیکٹ کیجئے یا پھر ہمیں واٹس اپ نمبر پہ کال کر سکتے ہیں۔ واٹس اپ نمبر بہت ہی آسان ہے، 0305 6425 397 0305 6425 397۔ مشورہ لینا ہو، مسئلہ پوچھنا ہو شرعی، انشاءاللہ دن رات ہم آپ کی خدمت کے لیے اللہ کے لیے موجود ہیں۔ رمضان کا سب سے بڑا عمل، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان معافی کا مہینہ ہے، رمضان احساس ہمدردی کا مہینہ ہے، ایثار و قربانی کا مہینہ ہے۔ رمضان کا جو بھی روزہ ہوتا ہے، سارے روزے 30 کے 30 روزے ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ غریب کس طرح بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ لہٰذا رمضان ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے جو کہ روحانی بیماریاں ہیں ان سے نجات دلاتا ہے اور ہماری بہترین تربیت کا مہینہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا عمل جو میں نے سیرت طیبہ میں پڑھا ہے، سب سے بڑا عمل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ فتح مکہ کا واقعہ رمضان میں پیش آیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 21 سال جنہوں نے آپ کے ساتھ دشمنی کی ان کو معاف کر دیا اور معافی کا عام اعلان فرما دیا۔ یہ بھی کہہ دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہوگا وہ بھی امن میں رہے گا، جو حرم میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امن میں رہے گا، جو اپنے گھر میں چھپ جائے گا وہ بھی امن میں رہے گا، سوائے 11 مرد اور 6 عورتوں کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا۔ یہاں پر ایک اور واقعہ بھی بہترین واقعہ عرض کرتا چلوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کی مجلس ایک دفعہ لگی ہوئی تھی، دور سے ایک صحابی آیا، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ دوسرے دن بھی اسی طرح ہوا، تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہے، وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ ایک اور صحابی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اس صحابی کا عمل تو دیکھوں جس کے بارے میں آپ نے جنت کی بشارت سنا دی ہے، جنت کی خوشخبری سنا دی ہے۔ جس صحابی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اس نے اسی صحابی سے کہا کہ مجھے آپ 3 دن تک اپنے گھر مہمان ٹھہرائیں۔
اور آپ میزبان بن جائیں۔ انہوں نے دعوت قبول کر لی، جس کے بارے میں آپ نے جنت کی خوشخبری دی تھی، انہوں نے دعوت قبول کر لی۔ 3 دن تک مہمان ٹھہرا رہا، اسی طرح نماز پڑھتے تھے جیسے باقی صحابہ پڑھتے تھے۔ عمل دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ نے ان کو جنتی کہا ہے۔ تہجد، اوابین، اشراق، چاشت، تلاوت، ذکر و اذکار وغیرہ جتنے بھی اعمال تھے، مہمان صحابی نے اس میزبان صحابی کو اپنے برابر پایا۔ 3 دن کے بعد جب دیکھا کہ عمل تو سارے ایک جیسے ہی ہیں، جیسے ہم عمل کرتے ہیں یہ بھی ویسے ہی عمل کرتا ہے، کون سا خاص عمل ہے میں پوچھوں تو صحیح۔ پوچھا میزبان سے، بتائیے کون سا عمل کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں رات کو سینہ بے کینہ، مطلب یہ کہ دل بغض، عداوت، نفرت، انتقام کی آگ سے پاک کر کے سوتا ہوں میں، اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کے لیے معاف کر کے سوتا ہوں میں۔ اللہ کے رسول نے مجھے شاید اس لیے جنتی کہا ہے، اللہ کو میرا یہ عمل بڑا پسند ہے کہ میں جب بھی رات کو سوتا ہوں تو اپنے سینے کو بغض، عداوت، نفرت، انتقام سے پاک کر کے سوتا ہوں۔ ناظرین، معاف کرنے میں جو جلدی کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرنے میں جلدی کرتا ہے، اور جو معاف کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے اللہ بھی اس کی معافی کو روک لیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے معافی مانگنے آیا ہے یا معافی مانگ رہا ہے، یہ مت سمجھو کہ وہ حقیر ہو گیا ہے، چھوٹا ہو گیا ہے، آپ غرور میں آ کر اس کی معافی کو روک لو۔ اللہ اس بات کو بڑا ناپسند فرماتے ہیں، بلکہ وہ بڑا ہو گیا ہے جس نے معافی مانگ لی ہے اور اپنی دنیا میں آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ معاف کرنے میں جلدی کرو گے تو اللہ معافی دینے میں جلدی کرے گا۔ مخلوق کے ساتھ نرمی اور بھلائی کا برتاؤ کرو گے، اللہ کل قیامت کے دن اپنی مخلوق سے پیار کرنے کے عوض آپ کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے، رشتہ داروں کے ساتھ اگر کوئی جھگڑا، عداوت، دشمنی، نفرت چل رہی ہے تو اسی رمضان میں توبہ کر لو اور اللہ کے لیے معاف کر دو۔ میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اسی آیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔